السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے انسانی سوچ پر، اس کے نقطہ نظر پر، اس کے زاویہ نگاہ پر۔ نقطہ نظر کو یا زاویہ نگاہ کو انگلش میں پیراڈائم کہتے ہیں، یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ماڈل، کوئی بھی چیز جو کسی دوسری چیز کو ریپریزنٹ کرے۔ مثلا ایک میپ ایک پیراڈائم ہوتا ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی مجسمہ ہے، کوئی کنسیپٹ ہے کسی دوسری چیز کا، کوئی چیز ہے خارج میں، اس کا ایک کنسیپٹ ہے، اس کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں۔ انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب بالکل اپنے ابتدائی ایام سے جب انسان پیدا ہوتا ہے، فرام دا ویری فرسٹ ڈے، وہاں سے لے کے لگ بھگ کم و بیش 7 سال کی عمر تک، سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک پیالے کی مانند ہے۔ مثلا ابھی تمہاری پوری کھوپڑی ہے، اوپر سے بند ہے، تو اگر اس کو اوپر سے سلائس کر دیا جائے، یوں کاٹ دیا جائے، تو کیا ہے کہ اس کا اوپر کا حصہ اگر الگ کر دیں تو یہ ایک پیالے کی مانند ہے۔ اب پیالہ، اس میں کوئی بھی چیز آپ انڈیلیں تو وہ اس میں بڑی آسانی سے ڈالی جا سکتی ہے۔ تو بالکل ابتدا سے لے کے تو 7 سالوں تک تقریباً یہ ہوتا ہے، بعض لوگ 5 سال کہتے ہیں، بعض لوگ 7 سال کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی انسان کے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوتی کہ جو چیک کر سکے کہ اس کے دماغ میں کیا جا رہا ہے، یعنی صحیح اور غلط ہونے کے حوالے سے۔ ہر چیز، جو چیز بھی انسان کا بچہ ریسیو کرتا ہے وہ اس کے دماغ میں چلی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ تقریباً جو 7 سال کی جو زندگی ہے اس میں لمحہ بلمحہ انسان نئی نئی چیزوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے علم میں نئی چیزیں آتی ہیں۔ تو 7 سال میں 22 کروڑ لمحات ہوتے ہیں، 22 کروڑ 7 لاکھ اور لگ بھگ 50,000 لمحات ہوتے ہیں۔ تو اتنے فیکٹس یا اتنے خارجی محرکات سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے، اور انسان وہ ساری چیزیں اس کی میموری کا حصہ بن جاتی ہیں، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، اس کے دماغ میں انڈیل دی جاتی ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ انسان کی میموری میں رکھی ہوتی ہے۔ 7 سالوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سکل ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بن جاتا ہے۔ مانوی طور پہ ہم بات کرتے ہیں، جو فزیکل سکل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کی جو مانوی جہت ہے اس کی بات ہو رہی۔ تو اس کے سکل پوری ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کا حصہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اور پھر اس کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ کچھ اینٹیناز لگ جاتے ہیں۔ اب جو چیز بھی ریسیو ہوتی ہے وہ ان اینٹیناز کے تھرو ریسیو ہوتی ہے، لیکن اس میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ درست اور غلط کی جو پہچان ہے وہ انسان کو اس ایج کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس وقت انسانی دماغ کے 2 خانے بن جاتے ہیں۔ ایک خانے میں وہ غلط چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ایک خانے میں صحیح چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن 7 سال سے پہلے کا معاملہ اس طرح ہوا کہ انسان کے دماغ میں جو کچھ بھی آیا وہ اس کے صحیح والے خانے میں انڈیل دیا گیا، اس میں پڑ گیا۔ 7 سال کے بعد اب وہ صحیح اور غلط کی پہچان جس درجے میں بھی کرنے کے قابل ہوا، اب کچھ چیزوں کو وہ غلط میں ڈالے گا، کچھ چیزوں کو وہ صحیح قرار دے کر صحیح میں ڈالے گا۔ اب یہ جو اینٹیناز ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں انسان کے اندر، پہلے سے جو ڈیٹا اس کے ذہن میں موجود ہے 7 سال پہلے کا، وہ مکس ہے، صحیح اور غلط کی اس میں کوئی پہچان نہیں، وہ انسان کے تجربے میں آ گیا، اس کی میموری میں آ گیا، اس کی یادداشت ہے، اس کی انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پہ انسان غلط اور صحیح کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اب وہ فیصلہ بھی کتنا درست ہوگا، اس کا صحیح کتنا صحیح ہوگا، اس کا غلط کتنا غلط ہوگا، یہ بھی اس پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال انسان اپنی زندگی میں پھر آگے جا کے جو فیصلے کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی یادداشت میں یا اپنے علم سے یا اپنے تجربے میں جو چیزیں پڑھی ہیں ان کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کا تجربہ ہے
یا جو کچھ اس کے دماغ میں اس وقت تک بھر چکا ہے، جس کو وہ اپنے فیصلوں میں استعمال کرتا ہے، اس چیز کو اصل میں پیراڈائم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے، انسان جب باہر کسی حقیقت کو دیکھتا ہے، کسی ریالٹی کو دیکھتا ہے، تو انسان نے اس حقیقت کے متعلق، اس ریالٹی سے متعلق اپنے ذہن میں پہلے سے بہت سا ڈیٹا جمع کر رکھا ہے، اور اس ریالٹی کو اس کا ذہن ایک خاص انداز سے ریپریزنٹ کر رہا ہے، یعنی اس نے اپنے اندر ایک میپ بنا لیا ہوا۔ تو انسان جب ریالٹی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حقیقت کو دیکھ رہا ہوں، اصل میں وہ اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس کی دماغ میں جو میپ بن گیا ہے آلریڈی، وہ اس کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم عموماً علاقے اور نقشے میں فرق کرتے ہیں، علاقہ ریالٹی ہے، نقشہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو پیراڈائم جو ہے، انسان اپنی پوری جو پچھلی زندگی ہے، پھر 7 سال کے بعد بھی جو وقت گزرتا جاتا ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو جو کچھ اس کے دماغ میں ہے وہ اسی نظر سے وہ دیکھتا ہے، اس کو اس کا زاویہ نگاہ کہتے ہیں، اس کو پیراڈائم کہتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک میپ کی صورت میں، ایک نقشے کی صورت میں اس کے ذہن میں پڑا ہوتا ہے، جس سے وہ چیزوں کی تشریح کرتا ہے۔ اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ پیراڈائم انسان کی آنکھ پر لگ جانے والا وہ عدسہ ہے، وہ شیشہ ہے، وہ لینز ہے جس کے تھرو وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی حقیقت اور انسان کی آنکھ کے درمیان لینز اپنی کارروائی کرتا ہے۔ وہ لینز جو ہے، مثلا ہم نظر کا جو لینز پہنتے ہیں، دور کی نظر کا، نزدیک کی نظر کا، تو لینز اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے، آپ کی نظر کو فوکس کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ اور اگر غلط لینز لگا ہوا ہو تو وہ آپ کی نظر کو ڈی فوکس بھی کر دے گا، بلر کر دے گا، آپ کو چیزیں دھندلی نظر آنے لگیں گی۔ جس کا پیراڈائم خراب ہے، سمجھے کہ اس نے غلط نظر کا چشمہ یا لینز اپنی آنکھ کے سامنے لگا رکھا ہے، وہ اسی کے تھرو اس کو دیکھے گا۔ عموماً ہمیں یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حقیقت میرے سامنے ہے، میں اس حقیقت کو دیکھ رہا ہوں اور میں 100% صحیح ہوں، بالکل 100% مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا ایک نقشہ اس کے ذہن میں بنا ہوا ہے، یا جو نظر آ رہا ہے اس نے اپنے پورا زندگی لگا کے جو اپنا لینز بنایا ہے، وہ اس لینز کے تھرو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ لازمی نہیں ہے کہ اس کو حقیقت نظر آئے، وہ اپنے پیراڈائم کے، اس کا پیراڈائم انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی پرسیپشن بنا رہا ہوتا ہے۔ ریالٹی کو وہ دیکھتا ہے لیکن بات وہ اپنی پرسیپشن پہ کرتا ہے۔ لیکن جب جس کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی تو وہ مانے گا نہیں، وہ کہے گا نہیں، جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ بالکل درست ہے، میں نے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بھائی میں کیسے مان لوں کہ یہ کام نہیں ہوا؟ تو یہی تو مسئلہ، آپ کی آنکھوں نے آپ کو اپنا پیراڈائم دکھایا، ریالٹی نہیں دکھائی۔ آنکھوں سے دیکھا بھی آپ نے، وہ جو لینز لگا ہوا آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس نے کچھ اور دکھایا، حقیقت اصل میں کچھ اور تھی۔ تو اس بات کو مان لینے اور سمجھ لینے اور اس بات کو نہ مان لینے، نہ ماننے والے یا نہ سمجھنے والے دونوں افراد کے ایٹیچیوڈ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ یہ پیراڈائم کی کہانی ہے اور میرے ذہن میں کوئی نقشے بن گئے ہیں، میری آنکھ پہ کوئی ایسا لینز لگ گیا ہے کہ جو حقیقت کے اور میرے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے اور وہ غلط بھی دکھاتا ہے، تو وہ شخص پھر یہ سوچتا ہے کہ اچھا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، جتنا میرے درست ہونے کے امکانات ہیں اتنا دوسرے کے بھی درست ہونے کے امکانات ہیں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو پھر وہ دوسرے کی بات کو بھی اہمیت دیتا ہے اور سنتا ہے۔ لیکن اگر ایک بات بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں ریالٹی کو ایز سچ دیکھ رہا ہوں، جیسے ریالٹی ہے، جیسے حقیقت ہے، میری آنکھیں تو حقیقت دیکھتی ہیں، میرا دماغ تو حقیقت پہ فیصلے کرتا ہے، جو یہ سوچتا ہے وہ کبھی کسی کی بات نہیں مانتا اور وہ اپنے آپ کو درست بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟
وہ کہتا میں ہوں ہی درست، پہلے سے صحیح ہوں. جو یہ مان جائے کہ اچھا میرا پیراڈائم اس طرح سے بنا ہے، یہ ساری غلط سلط معلومات جو مجھے ملی ہیں وہ میرے صحیح والے خانے میں پڑی ہیں، اور پھر ایک لینس ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کے ذریعے میں جو دیکھتا ہوں وہ کچھ ہو رہا ہے، خارج میں حقیقت کچھ ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو پھر مجھے درست کرنا چاہیے. تو وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ ہاں میں غلط دیکھ سکتا ہوں، جتنا میرا پوائنٹ آف ویو صحیح ہو سکتا ہے اتنا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی صحیح ہو سکتا ہے. پھر وہ جھگڑتا کم ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو بھی سنتا ہے، اچھا میرا نقطہ نظر یہ ہے، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں. تو زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اس شخص کے ایٹیچیوڈ پہ، اس شخص کے طرز عمل پہ جو یہ پیراڈائم کو سمجھتا ہے اور پیراڈائم کو مانتا ہے کہ ہاں اس طرح کی کوئی چیز بھی ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات نہیں مانتا. پیراڈائم زاویہ نگاہ ہے، سوچ کا انداز ہے، نقطۂ نظر ہے. تو اس کو بدلنا ضروری ہے. ہم اگر یہ مان لیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ مانیں کہ غلط ہی ہے، ہم نے تو کبھی اس پہ توجہ نہیں دی، یہ خود بخود بن گیا، تو کیوں نہ اس کو چیک کیا جائے، اس کو درست کیا جائے، اس کی درستگی کی طرف جایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ. پیراڈائم شفٹ کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ جی میری تو عمر اب 40 سال 50 سال ہو گئی ہے، تو جو کچھ میرے پاس معلومات تھیں اگر وہ غلط تھیں تو اب کیا ہو سکتا ہے، پھر مجھے انہی کے ساتھ جینا ہوگا. نہیں، اگلی حقیقت یہ ہے کہ جو پیراڈائم آپ کا بن گیا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے. یہ جو بات ہے اصل میں کانٹے کی بات یہ ہے کہ بدل سکتا ہے تو پھر مجھے بدلنا چاہیے. وہ کیسے بدلے گا؟ پیراڈائم کا موضوع چل رہا تھا، کچھ مثالوں سے جو بات میں نے کہی اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر انسان کا پیراڈائم غلط ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال اس کے بارے میں دی جاتی ہے کہ فرض کریں کہ ایک صاحب کسی دوسرے شہر سے فلائی کر کے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں آئے. فرض کریں کوئی صاحب جو ہیں وہ کراچی سے انہوں نے فلائٹ لی اور وہ اسلام آباد آ گئے. اب اسلام آباد وہ پہنچے اس وقت کے کہ ان کو کوئی گاڑی نہیں ملی، کوئی ٹیکسی نہیں ملی. البتہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک ٹیکسی سروس ہے جو یہ ہے کہ آپ سیلف ڈرائیو پہ اس کو لے سکتے ہیں. تو وہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ سیلف ڈرائیو پہ گاڑی لے لیتے ہیں وہاں سے. اب اسلام آباد میں وہ زندگی میں پہلی مرتبہ آئیں تو ساتھ ہی وہ یہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسلام آباد کا کوئی میپ ہے؟ تو اس کو اسلام آباد کا ایک میپ دے دیتے ہیں، ہاں جی یہ میپ ہے اسلام آباد کا، اور آپ جائیے، آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے تو آپ ان کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ فلاں سیکٹر میں جانا ہے، اور وہ اس سیکٹر کو اس میں تلاش کرتے ہیں اور اس میپ کی مدد سے وہ چل پڑتے ہیں، نقشہ دیکھتے رہتے ہیں، اسلام آباد میں چلتے رہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ کوشش کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ رہا. ایک دوست کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار وہ میرے پاس اسلام آباد کا نقشہ ہے، گاڑی میں نے سیلف ڈرائیو پہ لی ہوئی ہے اور میں فلاں جگہ پہنچنا چاہتا ہوں تو پہنچ نہیں پا رہا. تو ان کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لمبا سفر کر کے آئیں، تھکے ہوئے ہوں، تو اس وجہ سے آپ نقشے کو صحیح طرح پڑھ نہ سکتے ہو، تو آپ ذرا اپنے اس پہ زیادہ فوکس کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں تو آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو ذرا تبدیل کریں، اس کو پازیٹیو بنائیں، زیادہ محنت کریں، زیادہ کوشش کریں. تو ان کی بات مان لیتے ہیں، وہ اور محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن کام پھر بھی نہیں چلتا. وہ کمپنی جو ہے جس سے انہوں نے گاڑی لی ہے اس سے انہیں ایک کال آتی ہے، اور وہ کال یہ آتی ہے ان کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو اسلام آباد سٹی کے نقشے ہیں یہ ابھی ایک کھیپ ہمارے پاس آئی تھی اور پرنٹنگ پریس والوں نے ہمیں فون کر کے یہ بتایا ہے کہ غلطی سے لاہور کے میپ پہ اسلام آباد لکھا گیا. اس وقت جو نقشہ آپ کے ہاتھ میں ہے
وہ اصلاً لاہور کا نقشہ، اس کے اوپر اس کے سرنامے پہ اسلام آباد لکھا ہوا، ہیڈنگ میں اسلام آباد لکھا ہوا۔ اب آپ سوچیں کہ لاہور کا نقشہ لے کے ایک شخص اسلام آباد میں جتنا بھی پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھے، جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی کوشش کرے، وہ کامیاب کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس نقشہ غلط ہے۔ یہ نقشہ اس کا پیراڈائم ہے۔ آپ غلط پیراڈائم کے ساتھ جو مرضی کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، جتنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھے، آپ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک تو یہ مثال جو ہے وہ دی جاتی کہ اگر کسی کا پیراڈائم غلط ہو تو اس کو پھر یہ مصیبت ہوتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے پیراڈائم کو شفٹ نہ کر لے، تبدیل نہ کر لے، وہ نقشہ بدل نہ جائے، وہ لاہور والا نقشہ جس کے اوپر غلطی سے اسلام آباد لکھا ہوا تھا، اس کو اسلام آباد کا صحیح نقشہ جب تک نہ مل جائے وہ اپنے مقام پہ پہنچ نہیں سکے گا۔ یہ ہے کہ اگر زندگی کے حوالے سے آپ کے غلط نقشے بن گئے ہوئے ہیں، غلط پیراڈائم بن گیا ہوا ہے، تو بہت مشکل ہے، زندگی میں آپ کی گاڑی ہمیشہ ناکنگ کرتی رہے گی، اور جو ریئلٹیز ہیں ہمیشہ آپ ان سے ٹکراتے رہیں گے، ہمیشہ آپ کی ان کے ساتھ جنگ چھڑی رہے گی، کبھی بھی آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ غلط ہوں گے، یہ آپ کے پیراڈائم کا مسئلہ ہے، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک جوڑا جو ہے میاں بیوی، وہ ایک نئے مکان میں شفٹ ہوئے، اور جس جگہ بیٹھ کے وہ ناشتہ کرتے تھے اس جگہ ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، اور شیشے میں سے ان کی جو ہمسائی تھی اس کا گھر نظر آتا تھا۔ اتفاق کی بات، جس وقت وہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے اکثر وہ کپڑے دھو رہی ہوتی تھی۔ تو جو خاتون تھی اس نے اس کھڑکی کے شیشے کے تھرو اس کو دیکھا، اس نے کہا عجیب بات ہے کہ اس خاتون کو کپڑے دھونے نہیں آتے، اس کے کپڑے جو وہ تار پہ پھیلا رہی ہے دھو کے وہ ابھی بھی گندے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی اس نے یہ کمنٹس پاس کیے۔ چند دن اور گزرے، جب وہ اس پہ بیٹھے تو اس نے دیکھا کہ خاتون کے کپڑے بالکل صاف ہیں۔ تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ ہاں دیکھو اب اس کو کپڑے دھونے آ گئے ہیں اور یہ صاف کپڑے دھوتی ہے۔ خاوند نے اس کو کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے میں نے کھڑکی کے اس شیشے کو صاف کر دیا تھا جس کے تھرو تم اس کے کپڑے دیکھتی تھی، اصل میں وہ شیشہ گندا تھا۔ تو وہ عدسہ جس کے تھرو، وہ لینس جس کے تھرو آپ دیکھتے ہیں وہ گندا ہے، تو آپ کو وہ چیز گندی نظر آ رہی۔ آپ نے آنکھوں پہ سرخ رنگ کا شیشہ چڑھایا ہوا ہے تو ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سبز رنگ کا چڑھائیں گے تو ہر چیز سبز نظر آئے گی۔ ایسا شیشہ لگائیں گے کہ جو آپ کی نظر کے مطابق نہیں ہے، ہر چیز دھندلی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے، آپ کو اس شیشے کا پتہ نہیں ہے، جو پیراڈائم والا شیشہ ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں، عموماً ہماری آنکھوں پہ لگا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اگر آپ کو ادراک نہیں ہے تو جس نے سرخ شیشے والی اینک لگائی ہے وہ کہے گا ساری دنیا سرخ ہے، جس نے سبز شیشے والی اینک لگائی ہے وہ کہے گا ساری دنیا سبز ہے۔ تو اس چیز کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہی درست ہو، دوسرا جو کچھ کہہ رہا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن یہ بات بندہ اس وقت مانے گا جب اسے یہ پیراڈائم کی کہانی سمجھ آئے گی کہ جو کچھ میرے اندر فیڈڈ ہے پہلے سے وہ غلط ہو بھی سکتا اور غلط ہے، کم از کم ایک دفعہ تو زندگی میں اسے ہمیں چیلنج کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو درست ہوگا وہ درست ثابت ہو جائے گا، جو غلط ہوگا وہ غلط ثابت ہو جائے گا، ہمارا پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ جو ہی آپ کا پیراڈائم بدلے گا آپ کی سوچ بدل جائے گی، دیکھنے کا انداز اس میں فرق پڑ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو سوچ ہے نا، اکثر انسان اپنی سوچ پہ غور کرے، جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ الفاظ کا روپ دھار لیتی ہے چیزیں، ویسے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان جو کچھ چیزیں بولتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں آٹو سجیشن، اس پہ بھی ہم الگ سے بات کریں گے۔ جو کچھ وہ بولتا رہتا ہے وہ اس کے عمل میں آ جاتا ہے، اور جس عمل کو وہ بار بار دہرا کے کرتا رہے وہ اس کی عادت بن جاتی۔
اور انسان کی عادتوں کے مجموعے کو اس کا کردار یا کریکٹر کہتے ہیں. کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قسمت کو بدل دیتا ہے. کریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے انجام کو بدل دیتا ہے. اگر آپ اپنا پیراڈائم، غلط پیراڈائم کو صحیح کریں اور اس کو درست کر دیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی قسمت بدل دی، اپنا انجام بدل دیا. یقیناً آپ کا کردار بدلے گا، آپ کی عادات بدلیں گی، آپ کا عمل بدلے گا، آپ کے الفاظ بدلیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی. اور سوچ جو ہے وہ پیراڈائم سے نکلتی ہے. یہ جو دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، بیہیویئر اینڈ ایٹیچیوڈ، بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ دونوں پیراڈائم سے نکلتے ہیں. ایٹیچیوڈ کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ کی سوچ ہے اس کو ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، اور کسی بھی چیز پہ سوچ کے جو آپ اس کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں اس کو بیہیویئر کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں پیراڈائم سے نکلتی ہیں. آپ اپنا بیہیویئر بدل ہی نہیں سکتے، آپ اپنا ایٹیچیوڈ بدل ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنا پیراڈائم نہ بدلیں. تو اس پیراڈائم کو میں نے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی. نیکسٹ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو بدلا کیسے جاتا ہے. اہم ترین بات. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.